دو صفتیں جو ہیں العزیز اور الحکیم، ہم یہ دو ہی اکٹھی ہوں تو ایک تو مومن بنے. وہاں وہ عزیزیت جو ہے اس سے بھی وہ بیزار، اور حکمت جو ہے اس کے پیچھے تو وہ لٹ لے کے پھرنے والے ہو. اور ہمارے ہاں اسے کہیں گے مغز دین. العزیز الحکیم. میں یہ عرض اس لیے کرتا ہوں عزیزامان کہ قرآن کریم کے سمجھنے کا یہ طریقہ ہے. اس کے کسی ایک لفظ سے بھی یوں ہی آگے نہ بڑھ جائیے. ایک ایک لفظ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اس کا بنیادی زندگی کا فلسفہ ہے وہ اسے دیتا چلا جائے گا. اب یہ دو چیزیں دیں اکٹھی. اب اگلی چیز کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى. اب وہ حکمت کی بات، علم کی بات جو آ رہی ہے، خارجی کائنات کے اوپر کہا غور و فکر کرو. اب سائنس کے سارے علوم اس میں آ جاتے ہیں جس میں سماوات اور ارض دونوں آ گئے. عرض سے متعلق ہی علوم کی انتہا نہیں کوئی رہتی، اتنے بے شمار علوم ہیں. اور پھر جب اس میں یہ فضائیں اور اس کے کرے جو ہیں آسمانی وہ بھی آ جائیں تو ان دونوں کے متعلق جمع کر کے یہ کہا، اور کہا یہ کہ ان کو ہم نے بالحق پیدا کیا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے، باطل نہیں ہے، یہ فریب نہیں. یونان اس لیے تباہ ہو گیا کہ اس کی فکر یہ تھی پلیٹو کی کہ یہ جو کچھ نظر آتا ہے تمہیں یہ سب وہم ہے، فریب ہے، حقیقت میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ انسان کا اپنا خیال ہے. ہستی کے مت فریب میں آ جائیے اسد، عالم تمام حلقۂ دام خیال ہے. چل بھائی، وہ ساری ہستی سے ہی وہ منکر ہو گیا کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. وہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ بالحق پیدا کی ہے، اور یہ حقیقت ہے ایک جو ہم نے پیدا کی ہے. مقصد اس کا کیا ہے؟ یہ پہلے بھی آ چکی ہیں یہ آیتیں، شاید پچھلی دفعہ بھی آ گئی تھی، لیکن چونکہ بڑی اہم ہے اس لیے بار بار میں دہراتا ہوں. معلوم نہیں آپ کے ہی یہ ان کے حوالے، ریفرنسز، نوٹس رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. نہیں رکھتے تو پھر تو آپ وقتی طور پر صرف اس سے لذت آشنا ہو سکتے ہیں، قرآن سے فائدہ نہیں مل سکتا. فائدہ تو اس لیے اس طرح سے ہوگا کہ یہ زندگی میں رہنمائی آپ کی ہوتی، اور رہنمائی کے معنی یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں کچھ آپ یہاں سنتے ہیں اس کے معنی کرتے تو کہیں اس کو محفوظ رکھیے. یہاں میں نے تو ابدی طور پہ زندہ نہیں رہنا کہ آپ کے سامنے یہ پیش کرتا چلا جاؤں. تو ایک سلسلہ ہے منقطع، اور طریقہ اس کا یہی ہے علم کا کہ علم کی شمع کو روشن ہو کے آگے چلنا چاہیے. اسی صورت میں آپ کو فائدہ ہوگا اگر جو چیزیں بھی آپ سمجھیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے یہاں میری کسی بات سے، یعنی قرآن کی کسی بات سے، اس کو محفوظ رکھیے اپنے ہاں. یہ ایک اس قسم کا آپ کے پاس خود درس کے نوٹس بن جائیں گے جو قرآن کے سمجھنے میں بڑی مدد دیں گے آپ کو. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ آیت جو تھی پہلے بھی آئی اور بڑی اہم آیت ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی تو ہم اس کو اچھی طرح سمجھ بھی نہیں سکے کہ قرآن جہاں پہنچانا چاہتا ہے وہ کیا ہے. وہ کہا ہے وَخَلَقَ 45/22 وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. یہ تو وہی الفاظ ہیں کہ فی الحقیقت یہ ایگزسٹ کرتی ہے، یہ موجود ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کو باطل نہیں ہے. اور حق وہ ہے کہ جو ایک نتیجہ ایسا پیدا کرے جو منفعت خیز ہو انسانیت کے لیے. تو کاہے کے لیے یہ پیدا کی ہے؟ یہ ہے وہ چیز جو میں نے کہا کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے گزارش کیا تھا، اور پھر نوٹ کیجئے وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. بالحق پیدا کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ہر فرد کو اس کے کام کا نتیجہ مل جائے اور کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے. اور جہاں تک تو انسان کی طبعی کوششوں کا تعلق ہے وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کائناتی قوتیں جو ہیں، ابر و باد و مہ و خورشید، ہما در کارند، تاتو نانے بکف آری ہو بغفلت نہ خوری. سادی نے کہا ہے
کہ یہ زمین آسمان کے اندر کی فطرت کی قوتیں، ہوائیں، بادل، روشنی، حرارت، یہ سب کی سب اس لیے ہے کہ ایک دانہ تو زمین میں بوئے اور 700 دانے اس سے تمہارے لیے ذریعہ رزق، سامان نشو و نما پیدا کرتی ہیں یہ خارج کی قوتیں، لیکن کس کے لیے پیدا کرتی ہیں؟ جو کسان محنت کرتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ یہ بالحق پیدا کی تاکہ تم جو کوششیں کرو ان کے نتائج تمہارے سامنے آ جائیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی تو ہم یہ محسوس دنیا میں جو ہماری کوششیں ہیں، جو ہمارا عمل ہے، طبعی دنیا میں، فزیکل ورلڈ میں، اس کے نتائج تو ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جو قومیں اس میں محنت کرتی ہیں اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ یہ بھی بالحق پیدا کرنے کا ایک نتیجہ ہے کہ کائنات انسان کے ان کاموں کا نتیجہ مرتب کرنے میں مدد دیتی ہے، لیکن وہ کہ جسے اقدار یا ویلیوز یا انسان کی اخلاقی دنیا کہتے ہیں، اس کے اندر جو کچھ انسان کرتا ہے یا قومیں کرتی ہیں ان کے نتائج مرتب کرنے میں یہ کائنات کیسے مدد دیتی ہے، ابھی یہ چیز انسان کے حیطہ علم میں نہیں آئی، آ جائے گی۔ بڑی تندہی سے یہ مغرب کے دانشور کوشش کر رہے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ خارجی کائنات کے ان احوال و قوائف کا انسان کی داخلی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن قرآن نے تو یہ 1400 سال پہلے بات کہہ دی جو ابھی تک بھی حیطہ علم میں نہیں انسان کے آئی، کہ انسان کا ہر عمل تو فزیکل نہیں ہوتا۔ کسان کی کھیتی باڑی یا ہمارا یہ جو فزیکل کام کرتے ہیں یہی تو عمل نہیں، انسان کی کہ ذات سے یہ چیز کہ کسی کو دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، بددیانتی نہ کرے، خیانت نہ کرے، ظلم نہ کرے، یہ بھی تو انسان کے اعمال ہیں۔ دیانت، امانت، شرافت، یہ انسان کے اعمال ہیں۔ ان کے نتائج مرتب کرنے میں خارجی کائنات کیا پارٹ پلے کرتی ہے، کیا حصہ کردار ادا کرتی ہے، ابھی یہ چیز انسان کے علم میں نہیں آئی، آ جائے گی۔ قرآن کے دعاوی کے متعلق تو قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم انفس و آفاق میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتے چلے جائیں گے تاں کہ یہ حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی کہ قرآن نے جو کہا ہے صداقت پر مبنی ہے۔ اس کا ذریعہ یہ ہے کہ انفس اور آفاق میں نشانیاں خدا کی جو ہے، آیات جو اس کی ہے وہ بے نقاب ہوتی جائیں۔ بہت سی آیات بے نقاب ہوتی چلی گئی ہیں، ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہوتی چلی جائیں گی اسی طرح سے۔ یہ حقائق جو کائنات کے ہیں ان کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے ابھی جہالت کا۔ ہر پردہ جو عقل و بصیرت کی روح سے اٹھے گا، قرآن کہتا ہے اس کے اندر سے جو تمہیں جو ملے گا وہ اس بات کی شہادت ہوگا کہ قرآن نے جو کہا تھا وہ سچی بات تھی۔ وہ قرآن کے ہر دعوے کی صداقت نظر آ جائے گی جب بھی انفس و آفاق کی کوئی آیت جو ہے اس پہ سے پردہ اٹھے گا تو یہ آہستہ آہستہ یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ یہ خارجی کائنات انسان کے اعمال حتیٰ کہ دل میں گزرنے والے خیالات کی نتیجہ خیزی میں کیا کردار ادا کرتی ہے۔ خارجی کائنات بہت بڑی چیز ہے جو قرآن بیان کر گیا ہے۔ جس دن یہ چیزیں انسان کے علم میں آئی معلوم نہیں ہے یہ زمین کیا بن جانی ہے صاحب۔ یہ تو زمین از گردش تقدیر ما گردوں شود روزی۔ من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور اس کے ساتھ ہی دو لفظ اور کہ یہ سلسلہ کائنات لامتناہی نہیں ہے۔ لامتناہیت کہ وہ ہمیشہ رہے یہ تو خدا کی صفت ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ جو کچھ پیدا کیا ہے اس نے ایک دن فنا ہونا ہے۔ یہ تغیر پذیر ہیں، آفل ہیں، ہر شے جو کائنات کی ہے، اور جو بھی تغیر پذیر ہے وہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ تو کائنات کے متعلق یہ جو چیز ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے ابدی ہے،
یہ فلسفہ تھا، یہ ہندوؤں کے ہاں کا یہ فلسفہ تھا یہ کہ کائنات ابدی ہے، مادہ جسے وہ کہتے ہیں. بڑی مشہور مناظرے ہوا کرتے تھے ہمارے ان کے ساتھ اس نقطے پہ کہ مادہ ازلی ہے. قرآن کریم نے یہ پوری کائنات کے متعلق مختلف مقامات پہ کہا الی اجل مسمی، یہ محو گردش ہے، ہم اس کو چلا رہے ہیں اس کارگاہ کو، لیکن ایک مدت معینہ کے لیے، ابدی طور پر یہ نہیں رہنے کی، یہ ختم ہونے والی چیز ہے. الی اجل مسمی والذین کفروا عما انذروا موردون. کہا یہ تو وہ حقائق ہیں کہ جو ان کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن یہ جو ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں وارن کیے جاتے ہیں ہم کہ اس کا نتیجہ تباہی ہوگا، لیکن وہ منہ پھیر کے چل دیتے ہیں، کان نہیں دھرتے جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پہ. لیکن جب یہ کہا گیا ہے کہ پوری کائنات انسانی اعمال کی نتیجہ خیزی میں کچھ کردار اپنا ادا کر رہی ہے، تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ منہ پھیر کے چل دیں گے تو بچ جائیں گے اپنے تباہ کن اعمال کے نتائج سے؟ بچ ہی نہیں سکتے. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات. اب وہ آ گیا توحید پہ کہ العزیز تو صرف خدا ہے. فطرت کی قوتیں جنہیں تم کہتے ہو کہ بڑی لامتناہی ہیں، لامحدود ہیں، یہ بھی اسی کی پیدا کردہ ہیں، اسی کے قوانین اور نظام کے تابع سرگرم عمل ہیں. ذاتی طور پر ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اور پھر جو تم خدا کو چھوڑ کر یا اس سے بڑے ہی اور انسانوں کے متعلق یہ سمجھتے ہو کہ انہیں بڑے اختیارات حاصل ہیں، بڑی قدرتیں ہیں ان کے اندر، بہت کچھ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور پھر ڈرتے ہو، کامتے ہو. کبھی تو کوئی بتوں کے اندر کہ حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اور بیشتر انسانوں کو ہی اپنے معبود بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان میں یہ بڑے صاحب قوت ہیں. کہا کہ یہ جن کو تم بلاتے ہو خدا کے سوا، معبود مانتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ وہ نفع نقصان پہنچانے کی قوت رکھتے ہیں. پہلی چیز تو یہ بتاؤ کہ انہوں نے اس کائنات میں کچھ پیدا کیا ہے؟ یہ جتنی چیزیں ہم انوینشنز کہتے ہیں، جو کچھ خدا نے پیدا کر رکھا ہے، میٹر جسے کہتے ہیں، خواہ وہ ایٹم کی شکل میں کیوں نہ ہو، جو کچھ خدا نے پیدا کر رکھا ہے ان چیزوں کی مختلف ترکیب سے ان کو اکٹھا کرنے سے ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے. نئی چیز وہ نہیں ہوتی، جو موجود چیزیں ہیں انہی میں مختلف تراکیب سے جو بنایا جاتا ہے اسے ہم تخلیق کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ انوینٹ کرتا ہے یا ڈسکور کرتا ہے، پیدا نہیں کوئی کر سکتا. گھاس کا تنکا نہیں، مکھی کی ٹانگ نہیں، پیدا نہیں کر سکتا. پیدا شدہ چیزوں کو مختلف انداز سے آپس میں ملانے سے نئی نئی چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں. یہ ساری ایجادات یہی اس کے معنی ہیں. تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ جن کو تم صاحب قوت مانگتے ہو، خدا نے تو یہ پیدا کیا ہے، انہوں نے پیدا کیا ہے کچھ؟ یا یہ بتاؤ کہ زمین میں اگر کچھ پیدا نہیں انہوں نے کیا تو یہ جو ہمارا نظام ہے آسمانی خارجی کائنات کا، کیا اس کے اندر بھی ان کو شرکت حاصل ہے؟ یہ شریک ہیں اس میں کچھ نظم و نسق میں؟ انسان خارجی کائنات کے نظم و نسق کا علم حاصل کر سکتا ہے، اور کر رہے ہیں. مغرب کی قومیں جو ہیں روز ان کے ہاں کی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. کل ہی ابھی کولمبیا کے متعلق دیکھا ہے، اگرچہ وہ اپنا پروگرام